بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بھائیو، آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے، تو میں نے کہا کہ 2 دن ہو گئے ہیں آپ سب کو ہم کو گوشت کھاتے ہوئے۔ اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کا گوشت کھانے سے یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے، اس کے پٹھوں میں درد شروع ہو گئی ہے، تو ان کے لیے ایسے حضرات، دعا تو یہی ہے کہ اللہ کسی کو بھی کچھ نہ کرے، لیکن پھر بھی اگر کسی کا پہلے یورک ایسڈ بڑھا ہوا تھا اور تھوڑا بہت گوشت کھانے سے زیادہ یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے، یا پھر یوریا بڑھ گیا ہے، یا پھر اس کو یو ٹی آئی ہو گئی ہے۔ یو ٹی آئی مین کہ یورینری ٹریک انفیکشن، زیادہ گوشت کھانے سے گردوں میں سوزش ہو گئی ہے، گردوں کی نالیاں جو ہے یوریٹرز ان میں سوزش ہو گئی ہے، یا مثانے میں سوزش ہو گئی ہے، یا یوریتھرا میں سوزش ہو گئی ہے پیشاب کی نالی میں، تو اس کو یو ٹی آئی کہتے ہیں۔ آپ کو پیشاب کی نالی میں جلن ہو رہی ہے، پیشاب جل کے آ رہا ہے، گردوں کی سوزش وغیرہ وغیرہ، ایڑیوں میں درد شروع ہو گیا ہے، جوڑوں میں درد شروع ہو گیا ہے، پٹھے کھنچ گئے ہیں، تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ تو اگر کسی کو ایسی سچویشن ہو گئی ہے تو اللہ شفا دے گا۔ میرے پاس 2 ٹپس ہیں، چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں۔ نسخہ تو ایک ہی ہے، تو دوسرا جو چیز ہے وہ اس کا بدرکہ ہے، یعنی بدرکہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ دوائی جس چیز کے ساتھ کھائی جائے اس کو بدرکہ کہہ دیتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر یورک ایسڈ واقعی بڑھ گیا ہے تو اس طرح کی پرابلم ہو گئے ہیں، تو پھر آپ نے صرف 3 چیزیں لینی ہیں۔ 3 نمبر 1 ہے سونڈ، جس کو ہم اپنی زبان میں زنجبیل بھی کہتے ہیں، سونڈ بھی کہتے ہیں، جنجر بھی اس کو انگلش میں کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے لینی ہے 100 گرام۔ سونڈ آپ نے پنسار سے اس کی جو ثابت حالت میں وہ لینی ہے، پسی ہوئی نہیں لینی، اس کو آپ نے خود کوٹنا ہے، تھوڑا سا تردد کر لیں۔ تو 100 گرام آپ نے سونڈ لے لینی ہے، اور 100 گرام آپ نے زیرہ سفید، وہ ہم اس کو کمون بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو آپ سادہ میں عام لوگوں سے مخاطب ہوں، اطباء حضرات اور ڈاکٹر حضرات، تو ایک بات کا ان کو پتہ ہے کہ سونڈ کے اور کتنے نام ہیں، زیرہ کے اور کتنے نام ہیں، سب پتہ ہے ان کو، نسخوں اس سے اچھے نسخے بھی ان کو آتے ہیں۔ تو یہ جو عام پبلک ہے، عام لوگ ہیں اردو سمجھنے والے، ان سے میری گزارش ہے کہ اگر کسی کا یورک ایسڈ یوریا بڑھ گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ پیشاب جل کے آنا شروع ہو گیا، پیشاب میں کوئی رکاوٹ ہو گئی ہے، سوزش ہو گئی ہے، تو ان سب کے لیے آپ نے سونڈ 100 گرام لی ہے، زیرہ سفید 100 گرام لیا ہے، اور اجوائن دیسی، یہ لفظ سن لیں، اجوائن دیسی میں نے کہا ہے، یہ 50 گرام آپ نے لینی ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ اب آپ نے سونڈ کو علیحدہ کوٹ لینا ہے، پیس لینا ہے، چھان لینا ہے، اس میں ریشے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو ہمارا ادرک ہے اسی کی سونڈ بنی ہوتی ہے، تو اس میں وہ دھاگے سے ریشے سے ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس کو پیس کر اچھی طرح چھلنی سے، بریک چھلنی سے چھان لیں۔ تو اس کے بعد آپ زیرہ کو پیس لیں، گھر میں آپ کے پاس وہ مسالے والا پیس ہے اسے پیس لیں، آپ زیرہ کو پیس کر ملا لیں۔ پھر آپ اجوائن جو 50 گرام لی تھی اس کو بھی پیس کر، ان تینوں چیزوں کو آپ اچھی طرح مکس اپ کر لیں۔ اچھی طرح ملانے کے بعد آپ خشک جار میں رکھ لیں، کسی خشک برتن میں، چینی کے، شیشے کے برتن میں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان میں سے 3 گرام آپ نے 3 گرام دوائی جو ہے وہ آپ نے صبح لینی ہے، 3 گرام دوپہر کو لینی ہے، اور 3 شام کو لینی ہے۔ اور دوسرا جو نسخہ تھا یا جو بدرکہ تھا وہ کس چیز کے ساتھ لینی ہے، وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 1 گلاس آپ نے پانی کا لینا ہے، سادہ پینے والا پانی 1 گلاس، اس میں آپ نے 1 لیمو نچوڑ لینا، 1 درمیانے سائز کا لیمو نچوڑ لینا ہے۔ اس میں 2 چمچ آپ نے سرکہ، سیب کا ہو جائے یا انگور کا ہو جائے، بس یہ خالص سرکہ ہو جائے، یہ کوئی سنتھیٹک جو ہوتا ہے، وائٹ جو سرکہ ہوتا ہے
وہ آپ نے نہیں لینا، ایپل سائڈر یعنی دیسی طریقے سے جو بنا ہوا ہے وہ آپ نے لینا ہے، یا پھر آپ نے انگور کا سرکہ لینا ہے، تو ولایتی نہیں، شفاف قسم کا نہیں لینا، دونوں میں سے ایک لے لیں، یا انگور کا سرکہ لے لیں یا پھر سیب کا لے لیں۔ اس سرکے میں سے 2 چمچ آپ نے چاول کھانے والے، جو جیسے ہم چاول کھاتے ہیں ٹیبل سپون، وہ 2 چمچ بھر کر آپ نے ایک گلاس پانی میں ملا لینا ہے۔ اس میں آپ نے پہلے ایک لیمو نچوڑ لیا ہے، اب آپ نے اس کو مکس کر کے تو اس پانی کے ساتھ آپ نے دوائی کھانی ہے، جو کہ پہلے میں نے آپ سے پاؤڈر بنوایا ہے۔ اور یاد رکھیں اس پانی میں آپ نے کوئی چینی نہیں ڈالنی، کوئی آپ نے اس میں اور کوئی چیز نہیں ڈالنی، ایون کہ نمک ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہی اس کے ساتھ ہی آپ نے 2 سے 3 گرام جو دوائی ہے وہ صبح ناشتے کے 1 گھنٹہ بعد، اسی طرح دوپہر کو کچھ کھانے کے بعد، اسی طرح رات کو کچھ کھانے کے بعد، دن میں 3 دفعہ آپ نے یہ دوائی لینی ہے۔ یہ لوگ ایسے لوگ جن کا یورک ایسڈ بڑھ چکا ہے، جن کی ایڑیوں میں جوڑوں میں درد شروع ہو چکا ہے، جن کو یو ٹی آئی ہو چکا ہے، تو وہ یہ دوائی کھائیں گے اور دن میں بار بار پانی ہر گھنٹے کے بعد 1-1.5 گلاس پانی کا آپ لازمی پئیں گے، کیونکہ اس دوائی نے جا کر وہ جو یورک ایسڈ تھا اس کو میلٹ کرنا ہے، وہ جو آپ کی یو ٹی آئی ہو گئی تھی، جو سوزش ہو گئی تھی، اس سوزش کو اس پانی کے ذریعے ہی باہر نکالنا ہے۔ تو لہٰذا ہر گھنٹے کے بعد کم از کم 1 بڑا گلاس آپ پانی کا ضرور پئیں، سادہ پانی بس۔ تو دوسرا، اس کے ساتھ ہی یہ نہیں کہ نسخہ کھا لیا تو اب گوشت بے تحاشا، آپ پھر گوشت کو بھی کم کریں، آپ کو آلریڈی یورک ایسڈ بڑھ چکا ہے تو آپ 1-2 بوٹی سے زیادہ نہ کھائیں۔ کل بھی میں نے عرض کی تھی پچھلے ویڈیو میں کہ ہمارے جسم کی ضرورت زیادہ نہیں ہے، جو ایکسٹرا پروٹین ہو جاتی ہے جسم میں وہ یورک ایسڈ میں ہی تبدیل ہوتی ہے، وہ کولیسٹرول میں تبدیل ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم نے جتنا ہمارا جسم اس کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے، جتنا ہمارا جسم اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے، اتنا ہی ہم کھائیں گے تو بہتر رہیں گے۔ تو یہ نسخہ ہے۔ اب ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم گوشت کھا رہے ہیں، ان کو شک ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ ہمارا کہیں یورک ایسڈ بڑھ نہ جائے۔ ابھی تک بڑھا تو نہیں، اللہ کا شکر ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یورک ایسڈ بڑھ نہ جائے، وہ گوشت تو اعتدال میں کھائیں، اور اس کے ساتھ حفظ ما تقدم اگر اسی پاؤڈر کا وہ جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں، سونڈ، زیرہ سفید اور اجوائن، اس کا پاؤڈر بنا کے وہ بھی رکھ لیں۔ وہ 1 چائے والی چمچ دن میں صرف 1 دفعہ، ایسے لوگ جنہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر کہ ان کا یورک ایسڈ نارمل رہے، بڑھے نہ گوشت کھانے سے، نارمل گوشت کھانے سے، تو وہ دن میں 1 دفعہ 1 چائے کی چمچ، یا دوسرے لفظوں میں 2 سے 3 گرام پاؤڈر، اور اس کو ایسے ہی پانی سے جس میں 2 چمچ سرکے کے ملائے ہوں اور 1 لیمو اس میں نچوڑا ہو، تو صرف دن میں کسی بھی ٹائم 1 دفعہ کھا لیں، تو ان کا جو یورک ایسڈ جو ہے وہ ایڈوانس میں ہی نارمل رہے گا، تھوڑی بہت کمی جو ہے وہ پوری ہوتی رہے گی۔ تو بھائیو، یہ جو نسخہ میں نے بتایا ہے، یہ بہترین نسخہ ہے یو ٹی آئی کے لیے اور یورک ایسڈ کے لیے۔ تو یورک ایسڈ سے بچاؤ بھی کرتا ہے، یو ٹی آئی سے بچاؤ بھی کرتا ہے، اور اس کا علاج بھی ہے۔ تو میں نہیں کہتا آپ کو کہ بھئی آپ مجھے کوئی لائک کریں یا سبسکرائب کریں، لیکن یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھلا کرنے کے لیے کہ اب میرا یہ جو آپ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہے، تو یہ سارے لوگوں کے پاس پہنچانے کے لیے صرف یہ کام کریں آپ کہ دوسروں لوگوں کے ساتھ، اپنے جتنے بھی دوست ہیں، ملنے والے ہیں، رشتہ دار، ان کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے، آپ کو بھی اللہ صحت دے، ان کو بھی دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔